اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 29 ربیع الاول 1446 ہجری اور بمطابق 4 اکتوبر 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سبقت لسانی سے میرا مالک محفوظ فرمائے۔ آج سے تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ آج سے 2500 سال پرانی بات ہے اور یہ بات تاریخ دمشق کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یمن کے اندر ایک شخص تھا اسعد تبان، اور یہ یمن کا پہلا بادشاہ ہے جس کو تبع الاول حمیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ بادشاہ اس وقت میں جو یمن کے ہوتے تھے انہیں تبع کہا جاتا تھا۔ جیسے ایک وقت تھا کہ ایک علاقے کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، ہمارے علاقے میں ہمارے ملک میں بادشاہ کو صدر کہا جاتا ہے۔ تو اسی انداز میں اس بادشاہ کو تبع الاول حمیری کہا جانے لگا۔ اس کا دور حکومت چل رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، میں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے کام بھی بادشاہوں والے ہوتے ہیں۔ آپ وزیر سے کہا تیاری کیجئے، میں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ جی سیر کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا مختلف علاقوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ جو سیر کے لیے بندے تیار ہوئے 1,13,000 بندہ پیدل اور 1,30,000 بندہ سواریوں پر۔ اب یہ قافلہ یمن سے نکلتا ہے، مختلف جگہوں کی اس نے سیر کرنی۔ تاریخ دمشق کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ اب وہ جس علاقے میں جا کر کے یہ قافلہ پڑاؤ کرتا ہے وہاں علم کی مجالس ہوتی ہیں اور اہل علم کے حلقے لگتے ہیں۔ اس علاقے والوں میں سے 10 علماء کا یہ بادشاہ انتخاب کرتا ہے اور ان کو اپنے قافلے کے ساتھ ملا لیتا ہے۔ کرتے کراتے یہ قافلہ مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں پہنچا۔ اس وقت 1,13,000 بندے پیدل، 1,30,000 بندے سوار اور جو 10 کر کے 4,000 کی تعداد میں علماء، یہ قافلہ مکۃ المکرمہ میں ٹھہرتا ہے۔ اب پیچھے علاقوں میں ان کا پروٹوکول بہت زیادہ تھا، آؤ بھگت بہت زیادہ تھی۔ اب مکے میں جب یہ قافلہ اترتا ہے تو مکے والے ان کے کوئی آؤ بھگت نہیں کرتے، کوئی ان کو پروٹوکول نہیں دیتے۔ سادہ لفظ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو گھاس تک نہیں ڈالا۔ اب یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ نے کہا ہر علاقے والوں نے ہماری عزت کی ہے، پروٹوکول دیا ہے، یہ قوم کیسی ہے کہ اس نے ہمیں پلہ ہی نہیں پکڑایا اور ہمیں کوئی آؤ بھگت کا سلسلہ نہیں کیا۔ وزیر کو کہا کہ جا کر کے
اندرونی حالات سے آگاہی حاصل کریں، وجہ کیا ہے۔ وزیر صاحب گئے اور اندر کا جائزہ لیا، اہل مکہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور آ کر کے بادشاہ کو اس نے پیغام دیا، بادشاہ یہاں ایک بلڈنگ ہے، عمارت ہے، ایک گھر ہے جنہیں یہ خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اندر تو بڑی آکڑ ہے، وہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں اور بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، بتوں کو یہ پوجتے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ تبع الاول حمیری، حمیری کے نام سے عمومی لوگ یاد کرتے ہیں، حمیری حمیری یہ تلفظ کے اعتبار سے یہ ہے، تبع الاول حمیری۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جس کعبے کی وجہ سے انہوں نے ہماری عزت نہیں کی، ہمیں پروٹوکول نہیں دیا، تو میں اس کعبہ کو گرا دوں گا، یہاں کے مردوں کو قتل کروں گا، بچوں اور عورتوں کو قیدی بناؤں گا اور اس جگہ کو ویران کر جاؤں گا، نشان عبرت بنا جاؤں گا۔ اب یہ دل میں خیال پیدا ہوا، تبع الاول حمیری کے دل میں خیال پیدا ہوا، خیال پیدا ہوتے ہی اس کے سر میں شدید درد ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ درد بھی اچانک آج بھی ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی درد ہو جاتا ہے، کبھی اتنا درد ہوتا ہے کہ قابل برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے سر میں اچانک درد ہوا، درد کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہوا، لیکن عجیب بات ہے، وہ جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے بدبودار، ناک سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، بدبودار، درد کی شدت بہت زیادہ ہو گئی۔ خیر، علاج معالجے کے لیے طبیب بلائے، اس دور کے ڈاکٹر، طبیب، معالجین جو سرکاری سطح پر بھی ساتھ تھے، قافلے میں بھی تھے، ان طبیبوں نے آ کر کے بادشاہ کی کیفیت کو دیکھا، علاج شروع ہو گیا۔ لیکن مصیبت در مصیبت یہ ہے کہ جوں جوں علاج کر رہے ہیں مرض بڑھتا جا رہا ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ ایک مقولہ ہے، وہ جو آنکھوں، ناک اور کان سے بھی پانی جو بہتا ہے، اتنی بدبودار اس سے سڑانت پیدا ہوتی ہے کہ قریب کھڑا ہونا بھی عذاب الہی سے کم نہیں ہے۔ بالآخر ان طبیبوں نے باہم آپس میں کیا مشورہ کہ بادشاہ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ آج سے 2500 سال پرانا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تاریخ دمشق میں یہ مضمون ہے، سنیے۔ اب انہوں نے کہا، آپس میں میٹنگ کی، یہ کوئی زمینی بیماری ہو تو ہم اس کا علاج کریں، یہ کوئی آسمانی وبا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ہے جس تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اس کی تشخیص ہم کر نہیں پا رہے، علاج ہو نہیں رہا۔ قدرت کا کرشمہ، وہ جو 4000 علماء تھے جو ہر علاقے سے اس نے 10 جمع کیے تھے، ان میں سے ایک عالم وزیر کے پاس آیا اور وزیر کو آ کر کے کہنے لگا، آپ سے الگ سے بات کرنی ہے۔ وزیر الگ سے ہو گئے، جی بات کیجئے، کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا، جی بات یہ کرنی ہے کہ بادشاہ کا علاج میں کر سکتا ہوں۔ اب نہ بھی بولیں گے تو بات یہی ہے، میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں۔
اس نے کہا جی آپ معالج ہیں؟ کہا جی نہیں۔ کوئی حکیم طبیب ہیں؟ کہا جی بالکل بھی نہیں، لیکن بادشاہ کی بیماری کا علاج میں کر سکتا ہوں، ایک شرط ہے، بادشاہ سے الگ ملاقات کرواؤ، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ سے میں ایک سوال کروں گا، اس کا جواب بادشاہ کو آتا ہے، ایسا سوال نہیں ہے کہ بادشاہ کو جواب نہ آئے، آتا ہے، بادشاہ اس کا صحیح جواب دے، جھوٹ نہ بولے، پھر ایک مشورہ دوں گا، بادشاہ اس پہ عمل کر لے، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں بھی نہیں، دنوں میں بھی نہیں، اسی وقت اسی ٹائم گارنٹڈ بات ہے کہ بادشاہ کو شفا مل جائے گی۔ حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ علماء دین کے وارث، علماء انبیاء کے وارث، علماء کی وجہ سے قرآن و سنت کا نظام قائم ہے، علماء کی وجہ سے مساجد کی رونقیں ہیں، علماء کی وجہ سے مدارس کی رونقیں ہیں، علماء کی وجہ سے بڑی بڑی کتب ٹرانسلیشن ہو کر کے، ٹرانسلیٹ ہو کر کے، تراجم مختلف زبانوں میں ہو کر کے مارکیٹوں میں آ رہے ہیں۔ دین کے پہرے دار، دین کے دائی، قوم سو رہی ہوتی ہے، یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، قوم خاوے خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، یہ مسجدوں میں اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، جنازے پڑھا رہے ہوتے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایصال ثواب کی بزم سجا رہے ہوتے ہیں، قال رسول اللہ علیہ السلام پڑھا رہے ہوتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے پرفتن دور میں جہاں بے شمار خرابیاں پیدا ہوئیں، وہاں علماء کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہوئے، پرنٹ میڈیا کیا، الیکٹرانکس میڈیا کیا، سوشل میڈیا کیا، آئے دن نئے نئے فتنے علماء کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھائیے، فی سبیل اللہ آئیے، آئیے جمعہ کا خطاب کیجیے، آپ آئیے، آپ اپنے بیٹے کو عالم بنائیے، چلے علماء تو ٹھیک کام نہیں کر رہے، آپ علم سکھا کر کے آپ ٹھیک کام کر لیجیے۔ تو یہ زہر اگلنا لبرل سیکولرزم کے لوگوں کا وتیرہ بن گیا، اور مذہبی اسکالر کہلواتے ہیں، ذات پر مذہب کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، گفتگو سے مذہبی جھلک نہیں آتی، مذہب کے خلاف بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، نہ مذہب اپنی ذات پر لاگو کر سکتے ہیں، نہ اپنی گفتار میں، نہ اپنے کردار میں، نہ عمل میں، نہ فکر میں۔ جب بھی بولنا ہے علماء کے خلاف بولنا، جب بھی بولنا ہے علماء کے خلاف بولنا ہے۔ خیر، اس بادشاہ کے پاس جو 4000 علماء سے ایک عالم نے کہا میں علاج کر دوں گا، وزیر نے الگ سے سیٹنگ کی، بادشاہ سے ملاقات کروائی۔ ملاقات کے بعد وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کی ملاقات عالم سے کروانی ہے۔ عالم نے ملاقات کے دوران کہا بادشاہ آپ ہیں اور میں ہوں، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے، لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں ہے، ایک ہی سوال میں نے کرنا ہے، آپ نے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے، اور ایک میں نے مشورہ دینا ہے تجھے، تو نے عمل کرنا ہے، تیری بیماری گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیری بیماری گئی۔ بادشاہ نے کہا جلدی کر، بتا، پوچھ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے، مجھے علم ہوگا تو ضرور بتاؤں گا۔ اس نے کہا بادشاہ جھوٹ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے، سچی بات یہ بتلا کہ اس بیت اللہ کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں تیرے دل میں کیا خیال پیدا ہوا ہے؟ اس کا سر جھک گیا، شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ بول، ندامت ہے، دل کی بات ہے، کسی پر حیا نہیں تھی، رعایا کو بھی پتا نہیں تھا۔
وہ 1,13,000 جو پیدل ان کو بھی پتہ نہیں جو ساتھ ہیں، 1,30,000 جو سواریوں پر ان کو بھی پتہ نہیں، 4,000 علماء ہیں ان میں سے بھی کسی کو پتہ نہیں، لیکن وہ خدا شناس اس نے کہا بادشاہ بولتا نہیں ہے، بتا تیرے دل میں کعبے کے بارے میں کیا خیال پیدا ہوا ہے اور یہاں جو لوگ بستے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال پیدا ہوا ہے۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے یہاں کے مردوں کو قتل کروں گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بناؤں گا، خانہ کعبہ کی عمارت کو ختم کر دوں گا، گرا دوں گا اور اس جگہ کو ویران کر کے جاؤں گا۔ فرمایا بادشاہ تیری بیماری یہی ہے، اوئے ہوئے تیری بیماری یہی ہے، تیری بیماری یہی ہے۔ اب علاج چاہتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا علاج تو چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر اس برے ارادے سے توبہ کر۔ کیا علاج، کیا بات، بندے کو بیماری آ گئی، اب اس کو یہ تو پتا ہے کہ یہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، شوگر کا ہے، بلڈ پریشر کا ہے، بخار کا ہے، نزلے کا ہے، زکام کا ہے، پیلیا ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی بی اینی ون، کوئی بھی بیماری، اس کا علاج تو کرتا۔ جو گناہوں کا مرض ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی تو آفتیں آتی ہیں نا، گناہوں کی وجہ سے بھی آفتیں آتی ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ دل سے یہ برا ارادہ نکال، تو توبہ کر، نہ کعبے کو گرائے، نہ یہاں لوگوں کو قتل کرے، نہ بچوں عورتوں کو قیدی بنائے، تیرا مرض ابھی ٹھیک۔ اس نے کہا اچھا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے فوراً توبہ کی، میں نہ کعبے کو گراؤں گا، دل ہی دل میں کہا، نہ میں یہاں مردوں کو قتل کروں گا، عورتوں کو قیدی اور بچوں کو قیدی بھی نہیں بناؤں گا، بیت اللہ کو بھی کچھ نہیں کہوں گا، مجھے شفا مل جائے۔ تاریخ دمشق کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، فوراً اس نے توبہ کی، عرشوں کے مالک نے، کعبے کے رب نے فوراً اس کو شفا یاب کر دیا، شفا مل گئی، سر کا درد ختم، ناک سے بہتا ہوا پانی ختم، آنکھوں سے بہتا ہوا پانی ختم، ٹھیک ہو گیا بادشاہ۔ اس نے کہا عالم صاحب یہ کعبے کا رب دل میں چھپی ہوئی باتیں جان لیتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ کعبے کا رب تو دل میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ کیا بات، اس کعبے کے رب کی کیا بات ہے، کیا شان ہے اس کعبے کے رب کی، عالم کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ اس نے کہا اچھا اے عالم سن، تبع الاول حمیری نے کہا، جس کو حمیری عرف عام میں کہتے ہیں، تبع الاول نے کہا اے عالم سن، میں ابھی اس کعبے کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور دین ابراہیمی پر قائم ہوتا ہوں، اور کعبۃ اللہ کے لیے اس تبع الاول نے 7 غلاف بنائے، غلاف جو بیت اللہ پر چڑھائے گئے، 7 غلاف۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھائے، سبحان اللہ، بیت اللہ کی تعظیم کے لیے، بیت اللہ کی تکریم کے لیے، بیت اللہ کی عزت افزائی کے لیے اس بلڈنگ پر غلاف چڑھانے والا یہ تبع الاول حمیری، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس نے کہا کعبہ والوں، کعبے کے رہنے والے لوگوں، کعبے کی عزت کرو، کعبے کا احترام کرو، کعبے کی عزت تقریب بجا لاؤ، تعظیم کو بجا لاؤ۔ پھر یہ نصیحتیں کر کے بادشاہ اور اس کے تمام رفقا جو اس کے ہمراہ تھے وہاں سے چلے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے یمن سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یمن سے پھر مکے کی طرف آیا، اب مکے سے پھر یہ مدینہ کی طرف لوٹا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت آبادی نہیں تھی، ایک پانی کا چشمہ تھا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ قافلہ وہاں اس جگہ پر جہاں آج مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حضور کا روضہ اطہر ہے، یہ قافلہ وہاں پر پڑاؤ کرتا ہے ایک پانی کے چشمے کے گرد۔ اب یہ وہاں اپنے معاملات کرتے ہیں،
اور تمام 1,13,000 پیدل والے بھی، 1,30,000 سواریوں والے، 4,000 علماء، یہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر پڑاؤ کرتے ہیں۔ اب پڑاؤ کے دوران مختلف ان کی علمی مجالس ہوتی ہیں، اور علماء کی 4,000 علماء کی الگ سے میٹنگ ہوئی۔ ان علماء کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد ان میں سے 400 علماء ایسے تھے جنہوں نے اعلان کیا بھئی سارے قافلے والے یہاں سے جائیں تو چلے جائیں، لیکن ہم اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اونچی بولیں گے، نہیں جائیں۔ کیا میٹنگ ہوئی، بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ نے کہا وزیر صاحب جاؤ، یہ علماء بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ زبانیں تو ان کی ایسے ہی ہوتی ہیں نا، یہ بغاوت پر اتر آئے ہیں، ان کے اندر کے معاملات کا پتہ کرو، وجہ کیا ہے۔ اب وزیر وجہ پتہ کرنے آیا۔ ان علماء نے کہا جی وجہ ایک ہی ہے، کوئی بغاوت نہیں ہے اور کوئی بادشاہ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہے، ایک ہی وجہ ہے، ہماری آپس میں گفتگو کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان قریب دنیا میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور ربیع الاول کی لگتا ہے آج 29 آخری تاریخ ہو گئی، ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نبی ہیں ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی، اللہ ان پر قرآن نازل کرے گا اور ان کی عزت اور بڑھائے گا۔ فرمایا وہ جو نبی ہوں گے وہ ایسے نبی ہوں گے کہ وہ حق کے امام ہوں گے، ان کے پاس ایک تلوار ہوگی، اس تلوار کا نام ذوالفقار ہوگا، وہ اونٹنی پر سواری کریں گے، منبر پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں لاٹھی لے کر عصا لے کر کے خطبہ پڑھیں گے، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے۔ آگے لکھا ہے، کہا پھر جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، ہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، اور ان کی ولادت مکے میں ہوگی، ہجرت کر کے اسی جگہ پر تشریف لائیں گے۔ فرمایا کہ وہ خوش بخت بندہ ہوگا یقیناً جو ان کا زمانہ پائے گا اور ان پر ایمان لائے گا۔ ہم اس امید پر یہاں رکنا چاہتے ہیں کہ وہ آنے والا آ جائے، ہم دیدار کر لیں۔ آپ آہستہ بھی بول لیں گے تو میں نے واسطے کوئی بھی نہیں دینے، نہ ہمارے پاس عمرے کے ٹکٹ ہیں، نہ ہمارے پاس جنت کے ٹکٹ ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ہم سادے سے بندے ہیں۔ آپ سادگی میں بولنا چاہیں تو اونچی بول لیں، سبحان اللہ۔ کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کے دیدار کی تمنا لیے یہاں پر ٹھہریں گے، اگر ہماری قسمت نے یاوری کی، ہمارے ہوتے ہوئے وہ آ گئے تو ہم ان کی دستبوسی بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے نہ آئے اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جائیں گے اس نبی کا انتظار کرو، وہ آنے والا ہے۔ آج سے 2500 سال پہلے اور حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تاریخ دمشق میں لکھا ہے، کہا پھر بادشاہ کے وزیر نے جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، وجہ یہ ہے۔ بادشاہ جھوم گیا یہ ساری بات سن کر، اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں بھی ان کے ساتھ یہیں رہ کر انتظار کروں گا۔ کیا بات! اس بادشاہ تبع الاول ہمیری نے 400 گھر بنائے علماء کے لیے، ایک گھر بنایا اس آنے والے نبی کے لیے۔ کیا بات، کیا بات! ابھی حضور آئے نہیں، تذکرے پہلے، شانے پہلے، مقام پہلے، ایک گھر حضور کے لیے بنوایا۔ یہ وہ عشاق ہیں 400 جنہوں نے مدینہ منورہ کی بنیاد حضور کے دیدار کی تمنا پر رکھی ہے۔ بادشاہ وقت تبع الاول نے ان کے لیے گھر بنوا کر الگ الگ گھر دیے، ان کی شادیاں کروائیں،
مال و متا دیا، مال و دولت سے نوازا، 1 سال رہا ان کے ساتھ۔ 1 سال کے بعد یہ وہاں سے کوچ کر کے اس نے نکلنا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ غلسان اس وقت میں علاقہ تھا، اس کی طرف اس نے نکلنا ہے، لیکن نکلنے سے پہلے، وہاں سے آنے سے پہلے اس نے کہا میں ایک خط لکھنا چاہتا ہوں اس نبی کے نام۔ کیا بات ہے، کیا بات، محبت نامہ لکھنا چاہتا ہوں اس نبی کے نام۔ اب اس نے خط لکھنے کی ابتدا کروائی، کیا سنیے۔ خط لکھا طباع الاول حمیری بن وردا کی طرف سے، 2 جہاں کے رب کے رسول اور آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے اس کے مالک تک پہنچا دے۔ پھر اس میں لکھا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید جو آپ پر نازل ہوگا ابھی سے ایمان لاتا ہوں۔ ایک ایک جملے پر آپ کی آواز اونچی سنائی دینی چاہیے۔ اور آپ کے دین اور سنت کو ابھی سے اپناتا ہوں۔ آواز کا لیول تھوڑا سا بڑھا دیجئے گا۔ اور اسے بھی جو آپ شریعت لے کر کے آئیں گے اسے ابھی سے قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں آپ کی صحبت پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ میرے رب کا میرے اوپر بہت بڑا انعام ہوگا۔ اگر مجھے آپ کی صحبت میسر نہ ہوئی تو قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، مجھے اپنی شفاعت کروا کر کامیاب کر دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں، اور میں آپ پر اور آپ کے باپ ابراہیم پر اور آپ کے باپ ابراہیم کے دین پر عمل کرتا ہوں۔ یہ خط لکھا، اور خط پہلے اور بعد حکم اللہ کا، قیامت کے دن اللہ کی مدد سے مومنین خوش ہوں گے۔ یہ مور شدہ خط اس عالم کو دیا جس عالم نے بادشاہ کی اصلاح کی تھی۔ یہ خط دے کر بادشاہ وہاں سے ہند کی سرزمین کے شہر غلسان کی طرف روانہ ہو گیا، اور پھر وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد 1000 سال گزرا، حضور دنیا میں تشریف لے آئے۔ 1000 سال گزرا تو حضور 1000 سال کے بعد دنیا میں تشریف لے آئے۔ جیسے حضور دنیا میں تشریف لائے 53 سال حضور نے مدینہ المنورہ میں گزارے، پھر 53 مکہ مکرمہ میں گزارے۔ مکہ مکرمہ میں 53 سال گزارنے کے بعد ہجرت کرنے کا ارادہ کیا مدینہ المنورہ کی طرف۔ مدینہ المنورہ میں وہ 400 علماء کی جو اولادیں جلوہ گر تھیں، ان اولادوں نے کہا حضور پر نور سید عالم کا خط ہمارے پاس ہے، کوئی ایسا بندہ ہو امانتدار دیانتدار جو یہ خط لے کر کے جائے اور حضور کے یہاں سے آنے سے پہلے یہ خط حضور کو پہنچا دے۔ تو باہم مشورہ ہوا۔ ایک صاحب جن کا نام ابو لیلہ ہے، ان کو یہ خط دیا، بعد میں وہ ایمان بھی لے کر کے آئے۔ ان کو خط دیا کہ جاؤ مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کی طرف، راستے میں کہیں وہ محبوب مل جائے تو یہ خط ان کو دے دینا۔ حضور خیر سے قبیلہ بنو سلیم میں تشریف فرماتے، آ کر کے وہ لوگوں میں بیٹھ گیا۔ حضور کی نگاہ اس پر پڑی، قربان جاؤں میرے کریم کی نگاہ سیدھی اس پر پڑی، پورے مجمع میں اس پر نگاہ پڑی، اور کیا ارشاد فرمایا، جھوم جانے کو دل کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا انتا ابو لیلہ، کبھی پہلے دیکھا نہیں، کبھی پہلے زیارت نہیں ہوئی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کیا بات ہے۔ اسی کو کہا انتا ابو لیلہ، اس نے کہا نام میں ہی ابو لیلہ ہوں۔ اللہ اکبر، میں ہی ابو لیلہ ہوں۔ فرمایا اچھا ومعاک،
کتاب طب الاول حمیری، اور تیرے پاس ہی طب اول کا خط ہے؟ وہ حیران ہو گیا، مجسمہ ہے، حیرت بن گیا، یہ میرے آنے کا مقصد بھی سمجھتے ہیں، میرا نام بھی جانتے ہیں، میرا کام بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے خط دیا، خط حضور نے لے کر کے کہا ابو بکر، جی آقا، فرمایا ہمارے یار کا خط تو پڑھ کے سناؤ۔ کیا بات! اب کیا مزے لے کر کے وہ طب اول کا خط ابو بکر نے پڑھا، حضور کہہ رہے مرحبا نیک بھائی، مرحبا نیک بھائی، مرحبا۔ جب امتی کو نیک مرحبا حضور کہہ سکتے ہیں تو امتی مرحبا کیوں نہیں کہہ سکتا بھائی جان؟ اللہ اکبر۔ ابھی پاکستان میں ایک عالم کی ابھی تشریف آوری ہوئی تو ان کے ماننے والوں نے مرحبا کے نعرے لگائے، ہاتھ چومے، پھولوں کے ہاتھ ڈالے، پتیاں نچھاور کی ہیں۔ میں نے کہا اگر ہم نبی کے نام پر یہ کر لیں تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ سنیے اب کیا ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہا یہ خط تمہارا ہمارے پاس آ گیا ہے، جاؤ واپس لوٹ جاؤ۔ وہ مدینہ منورہ میں لوٹ کر کے گئے، مدینہ منورہ میں ساری ہسٹری جا کر کے سنائی، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں حضور کا انتظار کیا۔ پھر وہ گھڑیاں آئیں طلع البدر علینا کی صداؤں میں، حضور نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا، ہر دروازہ کھلا ہوا ہے، کریم آقا ادھر آئیے، حضور ادھر آئیے، یا رسول اللہ ادھر آئیے، یا نبی اللہ ادھر آئیے۔ حضور نے کہا اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ رہا ہوں، میرا مالک جہاں چاہے گا اونٹنی وہیں بیٹھے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ وہی عالم کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں تھے، وہی طب الاول نے جو گھر بنوایا تھا مدینہ منورہ میں، اسی گھر کے دروازے پر آ کر حضور کی اونٹنی رکی، اور حضور انہی کے گھر میں مہمان ہو کر کے ٹھہرے ہیں۔ ہجرت کر کے یہاں آ گئے مصطفیٰ۔ رونق آج مدینے میں ہر گھر کے اندر موجود ہے، تو یہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی بنیاد بھی حضور کے دیدار پر رکھی گئی ہے۔ اور طب الاول حمیری، اللہ کروڑا کروڑ رحمتیں اس پہ نازل کرے۔ آج ہم نے اس کا تھوڑا سا یہ قصہ واقعہ جو تاریخ دمشق کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ نے چاہا تو آج ربیع الاول شریف کا اختتام ہو جائے گا، 29 ہے، چاند نظر آ گیا تو اگلا مہینہ ربیع ثانی کہتے ہیں، ربیع الآخر بھی کہتے ہیں، اشاق ربیع الغوث بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کوئی اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔